کہ سعودیز نے ہمارا کشمیر پہ ساتھ نہیں دیا. OIC مطلب ہے سعودیوں نے اپنے گھر کی ہے. 1 سال میں انہوں نے جو الزام تو یہی ہے نا کہ ان سے بار بار کہا گیا کہ آپ اجلاس بلائیں کشمیر کے اوپر. تو پاکستان نے تو اجلاس نہیں بلانا تھا, سعودیز کے ذریعے وہ سارا کچھ ہونا تھا. سعودیز نے اس کا اجلاس نہیں بلانے دیا 1 سال میں کشمیر کے حوالے سے. انڈیا کا اس وقت سب سے بڑا بہت بڑا پارٹنر ہے سعودی عرب. سعودی عرب کا تیل بھی وہ خریدتے ہیں اور سعودی عرب سے اپنا ایران اپنے انڈیا سے چیزیں بھی بہت زیادہ, سعودی پارٹنرشپ بہت بڑی ہے. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ بھی آپ کو نظر میں رکھ کے دیکھنی چاہیے ہوں گی کہ کشمیر کے حوالے سے 1 سال میں 5 اگست سے 5 اگست تک جبکہ 35 اور 370 دونوں ختم کی گئی ہیں, کشمیر کا مسئلہ پاکستان اقوام متحدہ میں ہر جگہ پہ اٹھا رہا ہے. ہمیں OIC سے سپورٹ نہیں ملی. OIC کو ایک دفعہ سائیڈ پہ کر دیں. اس کے اوپر ہم نے کیا کیا, آدھا گھنٹہ کھڑے رہے, خاموش کر کے احتجاج کیا. تو ہم بھی خاموش, سعودی عرب بھی خاموش. اس میں تکلیف کیا ہے جب آپ نے سعودی ہم نے بہت بڑا کو کام کر دیا ہو اور سعودی عرب نے اس میں ہمارا ساتھ نہ دیا ہو. اور کہہ رہا ہوں نہیں میں بھی کچھ اور کہہ رہا ہوں. کشمیر کو اس کو ایشو ہی نہیں بنایا. نہیں کشمیر وہی نا, کشمیر کہ ہم نے کشمیر بڑا اٹھا دیا ہو. ڈنڈے پہ نہیں رکھا نا بھائی, انہوں نے نہیں رکھا تو ہم نے کہاں رکھا یار. ہم نے کہاں سے رکھنا تھا, ہم نے کہاں رکھا. سارا کچھ ہم اقوام متحدہ میں لے کے گئے. OIC سارا کچھ سعودیز کی ایک تقریر کی نا. OIC کس کا بچہ ہے یار, ہم بھی چپ کر گئے, سعودی عرب ہمارے ساتھ چپ کر گئے. چپ والی کون سی بات ہے. یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کو بار بار کہا کہ کشمیر پہ ہمارا ساتھ دو. اچھا, OIC کا اجلاس بلاؤ. 56 ممالک کا جو تنظیم ہے ٹھیک ہے, وہ تو پاکستان کے لیے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیسک مسلمان آپ کی ہاتھ کو نہیں کھڑے ہوتے ٹھیک, تو باقی دنیا آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی. جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو پہلے جہاز ادھار دیا گیا, پھر چلتے جہاز میں سے اتار کے نیچے اور ہمیں پیغام دیا گیا. 1 سال ہو گیا اس بات کو, لیکن ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. ہم نے جا کے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ حضور آپ کس نے توڑا ہے دل حضور کا, یعنی کیا مسئلہ کیا ہے ہمیں بتائیں. اور 1 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کارپیٹ جو ہے وہ ہمارے نیچے سے کھینچنا شروع کر دیا ہے. اب بھی ہم جا کے نہیں پوچھ رہے ان سے, جن کے تعلقات قائم ہیں وہ پہنچ گئے ہیں پوچھنے کے لیے, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی ریپرزینٹیو جو ہے وہ نہ وہاں پہ گیا ہے, نہ ہم نے وہاں سے ریسیو کرنے کا اعلان کیا ہے. ہم ان سے نہیں پوچھ رہے, بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے منہ سے تھوکیں اڑا کے اس ایشو کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی دھمکی لگاتے ہیں اور اگلے دن آ کے گھگیا کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب. یہ ایک بڑی کمال کی اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ جس طرح کے ریلیشن میں ہیں, ہم افورڈ ہی نہیں کرتے ان ریلیشن کے اندر کوئی ٹینشن یا تعطل, اور خاص طور پہ جب ان کے ساتھ مالیاتی مفاد بھی وابستہ ہو. پاکستان کے 25 لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور ان تعلقات کے اندر کشیدگی کے باعث ان کی زندگیاں وہاں پہ اجیرن ہو رہی ہیں, اور ان لوگوں کی واپسی بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے, خاص طور پہ موجودہ مالی حالات کے اندر. ایسی صورت میں ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے, اور کیا جو ہے ایک آدھ استعفے سے معافی تلافی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے اس وقت یہ بات سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنا شروع کر دی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جو استعفیٰ ہے وہ صورتحال کو کر سکتا ہے, اسٹیبلائز کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے. اس سے کم پہ ہم بھی بات کر لیں, اس سے کم پہ وہ بھی بات کر لیں, اور وہ جو ایک کارڈیلنس ہے اس کی بحالی کا سفر شروع ہو جائے, سفارتکاری شروع کر دی جائے. اس طرح نہ کیا جائے جس طرح OIC کے اجلاس سے پہلے کیا تھا. ہم ٹانگ کے ٹانگ در کے یہاں پہ بیٹھے رہے اور OIC کے ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوئی. ہم نے اس میں وقت پہ جانا بھی گوارا نہیں کیا, جبکہ انڈیا کی جو وزیر خارجہ تھی وہ پہنچی ہوئی تھی. ہم نے اس ریزولوشن کے لیے فون کرنا بھی وہاں پہ گروپ کے ممبرز کو گوارا نہیں کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے. وجہ شاید یہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو بن رہی ہوگی دفتر خارجہ کے اندر, تو دفتر خارجہ والے مصروف ہوں گے. جس کی ویڈیو بنی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی. تو خیر یہ ہمارا موضوع ہے آج کا پہلا. دوسرا موضوع ہے جی کہ ویکنڈ کے اوپر موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ B3 مینٹین کی ہے. ظاہر ہے کہ B3 پازیٹیو بھی نہیں ہے, B3 نیگیٹو بھی نہیں ہے, B3 نیوٹرل ہے, اور آؤٹ لک جو ہے وہ بہتر قرار دی ہے. یہ جو ڈیٹا ہے یہ پہلے جو ہے وہ 2 ماہ کا ہے,
یہ جو ہے یہ ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ نارملی 3 ماہ کی ڈیٹا کا انالیسس کیا جاتا ہے, یہ جون تک کا ڈیٹا ہے. ریٹنگ آئی ہے اور اس کے بعد جو سعودی انہوں نے پاکستان کی آؤٹ لک جو مینٹین کی ہے, سعودی عرب نے اس کے بعد ہم سے پیسے واپس مانگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ سے جو ہمیں 1 بلین پر ایئر ادھار پہ تیل کی سہولت دستیاب تھی, ہم نے پہلے سال میں جب اس کو کیلکولیٹ کیا تو ہم صرف $1 ارب میں سے $230 ملین کی فیسلٹی جو تھی اس کو اویل کر پائے, باقی ہم نے اویل ہی نہیں کی. اب ظاہر ہے کہ شاید ہمارا موڈ نہیں تھا یا شاید سعودیز جو تھے وہ ہماری ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے تھے, یا تیل کی قیمتیں اتنی گر گئی تھیں کہ ہم تھوڑے پیسوں سے زیادہ تیل لے رہے تھے, تو لیکن وہ جو ادھار تیل فیسلٹی تھی وہ ہم اویل نہیں کر پائے جی. اور اس کے بعد ہم $1 ارب مانگے گئے, اور جس طرح مانگے گئے وہ انہوں نے لے لیے. اب اس پیمنٹ پریشر سے کے بعد جو آؤٹ لک ہے کیا وہ مینٹین رہ سکے گا جب اگلے 3 ماہ کا جولائی, اگست اور سپٹمبر کا ڈیٹا کا انالیسس جاری کرے گا موڈیز, تو اس وقت برقرار رہ سکیں گے, یہ ایک سوال ہے. اور یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان میں معاشی صحافت کا اب تو خیر ویسے ہی بہت بڑا نام ہے, جناب سید صابر شاہ صاحب موجود ہیں. میرا خیال ہے بھٹی صاحب سے پوچھ لیں, ممتاز بھٹی صاحب سے, کیونکہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے ہمارے پروگرام میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودیوں کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل لیول پہ نہیں ہیں, بلکہ بہت زیادہ سٹرین کا شکار ہیں. اور اب اس سٹرین کے شکار ہونے کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. بھٹی صاحب, سعودیہ کے حالات جتنے بھی ماڑے ہوں یار, اتنے ماڑے تو نہیں تھے کہ ہم سے $1 ارب کا جو ادھار دیا تھا انہوں نے وہ واپس مانگ لیتے. اور خاص طور پہ جب کہ وہ $8 ارب انہوں نے مصر کو پہلے آتے ساری دیے تھے, جب ہمیں $3 ارب کا ادھار دیا تھا مصر کو انہوں نے ویسے ہی ڈونیٹ کر دیے تھے, اور مزید $4 ارب پھر انہوں نے دیے. تو غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم, جانے وفا یہ ظلم نہ کر. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں کہا جا کے سعودیوں کو کہ یار کو ہاتھ, مطلب کہ ہم بھی آپ کے یار دوست ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کوئی بہتر کام کریں. تو کیا اینڈ ہوگا جس کا جی, اور کہاں پہ جا کے جو ہے وہ فائر فائٹنگ کا جو ریکوری کا عمل ہے وہ شروع ہونے کا امکان ہے؟ اپنا شاہ صاحب, سید صابر شاہ صاحب, وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہمارے پرائم منسٹر کو جب جہاز سے اتارا گیا تھا اور جہاز اپنا واپس بلا لیا تھا انہوں نے خالی فنی خرابی کا کہہ کے, تو ہمیں تو اس وقت ہی اس کے اوپر اپنی سفارتی چینلز کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے تھا کہ یار جان دیو بھائین, تسی ساڈے بھائی ہوندے ہو, دسو کی مسئلہ ہے. لیکن ہم نے 1 سال تک اس پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں یا ان کا کوئی بندہ آ رہا ہے. بالکل ایک سرد مہری رہی, اور اس کے بعد ہمیں یہ جھٹکا لگا کہ انہوں نے اپنے پیسے بھی واپس مانگ لیے ہیں اور تیل کی سہولت ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. یہ تو نااہلی کی ایک دلیل ہے. شاہ صاحب, رضی صاحب, بات یہ ہے کہ لاوا کئی سالوں سے پک رہا تھا. اگر کوئی پاکستانی وزیر اس طرح کا بیان دے دے جو شاہ محمود قریشی نے دیا ہے, اور وہ بھی سعودی عرب کے خلاف, تو آپ سمجھیے کہ تعلقات تقریباً منقطع ہو چکے ہیں, تقریباً. ورنہ ہمارے میں تو جرت ہی نہیں ہم سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیں. ہمارے تو ملٹری رولرز ہوں یا سویلین رولرز ہوں, ان کو ذاتی طور پہ بھی بہت فائدے سعودی عرب نے دیے ہیں. میں ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں 1947 سے 1970 تک, جب سعودی عرب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا آنا جانا تو تھا, ہمارے وہاں مقدس مقامات ہیں, ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب 65 اور 71 کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی, تو نہ صرف یہ کہ سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ کیا بلکہ کشمیر ایشو کے اوپر بھی آواز اٹھائی. اس کے خلاف بھی سعودی عرب نے آواز اٹھائی. اب یہ 1971-72 کا وہ ٹائم ہے جب سعودی عرب کو تیل مل گیا اور ہمیں بھٹو مل گیا. وہ ترقی کرتے گئے, ہمارا بیڑا گرک ہوتا گیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سن 74 میں یہاں پہ سمٹ ہوا تھا, اسلامک سمٹ لاہور میں. شاہ فیصل کی بڑی پذیرائی کی گئی. سعودی عرب ایک دم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو گیا. شاہ فیصل کا قتل ہو گیا اپنے ایک بھتیجے کے ہاتھوں. ہم نے وہاں سیکیورٹی فورسز بھیجی جو کہ
میں نے بہت فوجیوں سے سنا ہے جو کہ شاہی خاندان کی بھی پروٹیکشن کرتی رہیں، اور 1979 میں جب مسجد الحرام وغیرہ پر کچھ شر پسندوں اور دہشت گردوں نے قبضہ کیا تو ہماری فورسز نے بہت اہم کردار ادا کیا ان کے خاتمے میں، اگرچہ کچھ فرینچ فورسز بھی شامل تھے لیکن ہمارا کلیدی کردار تھا، ہم پہلے پہنچے۔ اس کے بعد سے سعودی عرب نے اور اس کے حکمرانوں نے ہماری سیکیورٹی پہ بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کیا، غالباً یہ ریلائنس آج تک جاری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے رضی صاحب کہ اب عمران خان کی گورنمنٹ جب آئی ہے، میں سیدھا ہی آگے آ جاتا ہوں، ایک پڈا ہمارا اس وقت بھی ہوا تھا جب مرزا اسلم بیگ نے عراق کی سپورٹ کی تھی اور نواز شریف جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ تھے۔ بہرحال وہ معاملہ تھوڑا سا تھما۔ 1998 میں ہم نے نیوکلیئر دھماکے کیے تو نواز شریف صاحب نے پھر سپورٹ کیا، پھر اطلاع دی سب سے پہلے سعودی عربیہ کو، سعودی عرب میں سیاسی پناہ بھی حاصل کی، جنرل مشرف کو انہوں نے 1 ارب روپیہ بھی دیا ذاتی حیثیت میں، ہمیں جب بھی ضرورت پڑی وہ کام آتے رہے۔ لیکن دیکھیے ہم بھی بہت کام آئے ہیں ان کے، باتیں سوچنے والی ہیں۔ ہمارے اس وقت 26 سے 27 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں، اگر تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں تو ان کی واپسی یقیناً متوقع ہوگی، اور $4.5 ارب کی ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں سعودی عرب سے ہر سال، 19 میں سے $4.5 ارب صرف سعودی عرب سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کبھی تیل کی ضرورت پڑی، تیل مفت بھی ملا ہے، تیل پیسوں کے ساتھ بھی ملا ہے، گرانٹس بھی ملی ہیں، لونز بھی ملے ہیں۔ عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے، $6.2 ارب کا پیکج ہمیں ملتا ہے سعودی عرب میں، جس میں لون بھی تھا $1 ارب کا جو اب آپ نے چائنا سے لے کے واپس کیا، اس میں گرانٹ بھی تھی، اس میں تیل بھی تھا، اس میں کئی چیزیں تھیں۔ محمد بن سلمان پاکستان آئے، عمران خان کئی دفعہ سعودی عرب گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو خطرہ تھا اور جو تلوار تھی ہمارے سر پہ، وہ ہم اس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ IMF نے تو $6 ارب کا جو قرضہ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2019 میں دیا تھا، سو اگر سعودی عرب اس وقت ساتھ نہ آتا تو وی وڈ ہیو بین اے فیلڈ اسٹیٹ اکنامکلی عمران خان کے آتے ہی۔ خیر یہ تعلقات سب عزت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پیسے بعد میں آتے ہیں۔ سعودی عرب کا جو رویہ ہے وہ حکمرانہ ہے۔ اگر OIC میٹنگ کال کرنے کا کہا گیا تھا تو صرف اس بنیاد پر نہیں کال کی کہ ان کے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہے، یا OIC جو کہ 57 ملکوں کی نمائندہ تنظیم ہے اس کی سپورٹ ہی سعودی عرب کرتا ہے فائنینشلی، میرا خیال ہے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا، اس کی میٹنگ کال کرتے۔ انڈیا آبزرور ہے OIC کے اندر، آپ کو شاید معلوم ہوگا، انڈیا باقاعدہ آبزرور ہے، انڈیا وہاں بیٹھتا، ہم وہاں بات کرتے، مسئلے کو اجاگر کرتے۔ ہمیں یہ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی کشمیریوں کے لیے۔ میرے خیال ہے بہت اہم موقع پہ سعودی عرب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں پہل ہوئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جہاں تک ہماری فورسز اور ہمارے حکمرانوں کا تعلق ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرمی چیف ہوں یا وزراء اعظم ہوں، وہ ذاتی حیثیت میں بھی سعودی عرب کی طرف دیکھتے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔